بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی الامین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، دل سجدہ شکر میں جھکا ہوا ہے کہ اللہ جل شانہ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم کمزوروں کے ذریعے سے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ کے اصح ترین مجموعہ صحیح بخاری شریف کی تدریس اور تدرس کا عمل اور کام لے لیا۔ جو مقام ہے احادیث نبویہ کا اور اسلاف کے یہاں جو اس کا اہتمام تھا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کے سویں کیا ہزارویں حصے کا بھی احساس نہیں رکھتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ربیعۃ الرائے یا خود امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ حدیث پاک کا درس دے رہے تھے اور درس کے دوران بار بار وہ چونک سے جاتے تھے جیسے کوئی تکلیف ہو، لیکن درس منقطع نہیں کیا۔ درس سے فارغ ہونے کے بعد عمامہ کھولا تو اس میں بچھو تھا جو بار بار ڈنک مارتا تھا، اور جب وہ ڈنک مارتا تو ظاہر بات ہے کہ بچھو کے ڈنک مارنے کی تکلیف کتنی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے درس کو منقطع نہیں کیا اور اسی ادب کے ساتھ بیٹھے رہے۔ جب فارغ ہو گئے تب انہوں نے اپنا عمامہ کھولا۔ ہم درس کے دوران بات چیت بھی کرتے رہے، مذاق بھی کرتے رہے، ادھر ادھر دیکھتے بھی رہے، ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا، اور جس قدر اہتمام اور توجہ کے ساتھ اور جس عظمت و احترام کے ساتھ حدیث پاک کے پڑھنے اور پڑھانے کا عمل ہونا چاہیے تھا، اس میں کوئی تصنع نہیں ہے کہ ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس جرم عظیم کو معاف فرمائے اور ہماری اس بدعملی کی وجہ سے حدیث پاک کی برکتوں سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ نے بہت بڑا انعام فرمایا آپ کے اوپر۔ کتنے ہزار تلامذہ، طلباء، متعلمین ایسے دارالعلوم کے اندر آئے اور امتحان دیا، خواہش ظاہر کی کہ دارالعلوم اس کو قبول کر لے، لیکن ان کے مقدر میں یہاں کا داخلہ نہیں تھا۔ روتے ہوئے واپس گئے اور دارالعلوم میں ان کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ اللہ نے آپ کو اپنے فضل سے نوازا اور دارالعلوم کے آپ کو قبول کیا، اور یہاں حسب توفیق کسی کو ابتدا سے، کسی کو درمیان سے، کسی کو آخری سال میں داخل ہو کر تکمیل کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے سرفراز فرمایا۔ اس نعمت کی قدر یہاں سے جانے کے بعد ہوگی، ابھی نہیں۔ جب اس کے در و دیوار سے آپ جدا ہوں گے، اپنے اساتذہ سے علیحدہ ہوں گے اور امتحان گاہ عمل کے اندر پہنچیں گے، اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہاں کا جو وقت گزرا ہے وہ کتنا قیمتی تھا اور ہم نے اس کی کتنی قدر کی یا کتنی ناقدری کی۔ بہرحال
تعلیم کا ایک رسمی مرحلہ دور حدیث کے اوپر پورا ہو جاتا ہے۔ آگے کچھ وہ ہوں گے کہ جو تکمیلات میں اپنے نمبرات کے اعتبار سے درجہ بدرجہ داخل ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے بلکہ اکثریت ان کی ہوگی جو جا کر کام میں لگیں گے۔ یہ جو تکمیل کہلاتی ہے حقیقت میں یہ آغاز ہے۔ پڑھائی تو اب شروع ہوگی آپ کی، اپنے پیر پہ چلنا اور جو محنت آپ کے اوپر اساتذہ نے کی ہے یا ان کی سرپرستی میں آپ نے خود کی ہے، اس کے ثمرات اب ظاہر ہوں گے۔ یہاں تو انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا گیا ہے، اب بغیر انگلی پکڑے ہوئے خود سے آپ کو چلنا ہے۔ تو کوئی بھی چیز سیکھی جاتی ہے، کوئی سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو کچھ دور تک اس کے ساتھ پیچھے سے تھام کے چلتے ہیں، پھر وہ چلتا ہے، کہیں ٹھوکر کھاتا ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، اس کے بعد وہ چلانے لگتا ہے۔ تیرنے کے لیے سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ڈبکی لگاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، غوطہ کھاتے ہیں، ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ استاذ کہتا اب تم تیر لو گے، تو اب تیرنا شروع ہوگا۔ ابھی تک تو قدم قدم پر آپ کے اساتذہ آپ کی رہنمائی کرتے رہے، ایک نصاب کی آپ نے تکمیل کر لی، لیکن حقیقت میں اپنی اس صلاحیت سے کام لینا خود مطالعہ اور تیاری کے سلسلے میں اور قوم تک اس امانت کو پہنچانے کے سلسلے میں آپ کو خود کرنا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اساتذہ سے بے نیاز ہو گئے یا اپنے مادر علمی سے آپ لا تعلق ہو گئے۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ ہم فاضل ہو گئے یا فارغ ہو گئے تو بہت بڑی بھول ہے۔ ہمارے تمام بڑے ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتے رہے ہیں کہ فارغ ہو جانے کے بعد اپنے کو اپنے مادر علمی سے اور اپنے اساتذہ سے اور بڑوں سے مربوط رکھیں، اس میں حفاظت ہے۔ میں نے کسی موقع پر نقل کیا تھا، حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی شورا کے ممبر تھے، حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب اور حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کے خلیفہ تھے، مدرسہ ریاض العلوم گرینی کے بانی اور محتمم، بڑے اکابر میں سے تھے۔ ایک مرتبہ بنارس میں جامعہ اسلامیہ میں تشریف لائے، ہم نے اساتذہ کو اکٹھا کیا اور درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ انہوں نے صرف ایک نصیحت کی تھی کہ بھائی علماء کرام کبھی اپنے آپ کو مستقل مت سمجھنا، ہمیشہ کسی بڑے سے اپنے کو اپنے جوڑے رکھنا، چاہے کسی ایک کو مرکز بنا کر یا مختلف اساتذہ کرام سے۔ جس دن اپنے کو مستقل سمجھ لو گے تو تمہاری مثال اس بکری کی ہوگی جو ریوڑ سے کٹ کر الگ ہو جائے اور بھیڑیا اس کا شکار کر لے۔ ید اللہ علی الجماعہ، جماعت سے جڑے رہو، علماء کی جماعت سے، اساتذہ کی جماعت سے اپنے آپ کو فکری اعتبار سے استفادے کے لائن سے جوڑ کے رکھو۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ علماء کو وارثین انبیاء قرار دیا گیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وراثت میں صرف علم ہی نہیں ہے بلکہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تلاوت آیات اور تزکیہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے، ان کو حاصل کیا ہے آپ سے۔ ہمیں سب سے پہلے جہاں علم کی ترقی اور اس کے بقا کی فکر کرنی ہے، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال پر بھی نظر ڈالنی ہے کہ ہم بھی تزکیہ کے محتاج ہیں۔ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے ابھی، ہمیں تو معلومات حاصل ہوئی ہیں، ہم نے تکبر کی برائی جانی ہے اور تواضع کی خوبی کو جانا ہے، قناعت اور توکل کی خوبی کو جانا ہے، اور حرص اور طمع کی برائی کو پڑھا ہے۔ لیکن ہمارے اندر تواضع ہے کہ نہیں ہے؟
ہمارے اندر توکل و قناعت ہے کہ نہیں ہے، ابھی اس کا جائزہ لینے کی اور اس دولت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمارے تمام اکابر علم کے سمندر اور علم کا پہاڑ ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو کسی صاحب نسبت سے جوڑ کر رکھا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم سانانوتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، پانی دینا، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان جیسے اکابر سب کے سب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے، یا اور نیچے والے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کے بعد والے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے، حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھتے رہے۔ حضرت میرے استاد و شیخ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کو میں نے دیکھا کہ جب تک شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، کوئی کام ان کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ جامع العلوم کانپور میں وہ مدرسے کے سب کچھ تھے، ناظم، محتمم، صدر، مدرس، مفتی، شیخ الحدیث، سب کچھ تھے۔ دارالعلوم کے مجلس شورا نے ان کو یہاں بلانے کا فیصلہ کیا، ان کے پاس طلب گئی۔ ہمارے جیسا کوئی حریص ہوتا تو معمولی سی آواز کے اوپر بھی لبیک کہہ کے حاضر ہو جاتا۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت شیخ سے مشورہ کروں گا، حضرت نے مجھ کو یہاں بھیجا، جب ان کا حکم ہوگا تو میں آؤں گا۔ دارالعلوم سے حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعمانی، حضرت مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہما سہارنپور گئے۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ دارالعلوم کو مفتی صاحب کی ضرورت ہے، آپ ان کو حکم فرمائیں، وہ بغیر آپ کے حکم کے نہیں آئیں گے۔ حضرت نے حکم فرمایا، تب مفتی صاحب یہاں تشریف لائے۔ حضرت مفتی صاحب کے والد مولانا حامد حسن صاحب حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت نے فارغ ہونے کے بعد فرمایا، مولوی حامد تم نہٹور چلے جاؤ، وہاں پڑھاؤ۔ پوری زندگی وہاں انہوں نے گزار دی، بہت باصلاحیت تھے، بڑی بڑی جگہیں ان کے پاس آئیں، اونچی اونچی تنخواہوں پر۔ کہتے تھے میرے حضرت نے مجھے یہاں بھیجا، یہیں سے میرا جنازہ نکلے گا۔ اخیر میں بیمار ہو گئے، سخت بیمار ہوئے۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے درخواست کی کہ حضرت گھر چلے علاج کریں، فرمانا میرا جنازہ یہاں سے نکلے گا۔ چنانچہ وہیں انتقال ہوا اور وہیں سے دفن کیے گئے۔ اپنے اساتذہ کے ساتھ یہ تعلق ہوئی، اور جب بڑوں کا سایہ سر کے اوپر ہوتا تو بڑی ڈھارس رہتی ہے۔ میدان عمل میں آپ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لیں گے، علم کی بھی خدمت لیں گے۔ ہو سکتا ہے امامت و خطابت کا بھی مرحلہ آئے، ہو سکتا ہے کہ باطل مذاہب اور منحرف فرقوں سے آپ کو نبرد آزمائی کرنی پڑے، اس میں بھی آپ کو ضرورت پڑے اپنے اساتذہ کی رہنمائی اور ان کے تعاون کی، آپ اس موقع پر دریغ نہ کریں۔ دوسری بات، ابھی تک آپ کی ساری توجہ اپنی درسیات پر اور درسیات کے متعلقات پر تھی۔ دوسرے مطالعہ میں عموماً طلبہ کی توجہ ان کتابوں کی طرف ہوتی ہے جو ان کی تقریر و تحریر کی مشق میں معاون بن سکے یا درسیات کی تیاری میں معاون بن سکیں۔ لیکن آپ جب میدان عمل میں جائیں گے اور آپ کو مختلف لوگوں سے سامنا ہوگا، مسائل سامنے آئیں گے، تو آپ کو ضرورت پڑے گی کچھ خارجی مطالعے کی۔ اس سلسلے میں میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے اکابر کی جتنی تصنیفات دستیاب ہو سکے، خاص طور سے اکابر اربعہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی اور علامہ انور شاہ کشمیری، ان حضرات کی جو کتابیں دستیاب ہوں ان کو، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادلہ کاملہ اور ایضاح الادلہ، جود المقل، ان کتابوں کو خرید کر اپنے پاس رکھیں۔
مجموعہ رسائل شائع ہو رہے ہیں، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے، مولانا چاند پوری کے رسائل کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے جو انعام کے اندر بھی تقسیم کیا گیا ہے، مفتی مہدی حسن صاحب شاہ جہاں پوری کے رسائل کا مجموعہ بھی شائع ہوا ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے رسائل بھی ملتے ہیں۔ ان کے علوم سے آپ استفادہ کریں، ان کتابوں کو اپنے پاس رکھیں، ان کا مطالعہ کریں، خاص طور سے وہ مسائل کہ جو ہمارے مسلک و مشرب سے دوسروں کے ساتھ مختلف ہیں، چاہے ان کا تعلق سنت و بدعت سے ہو، چاہے اولیاء و غیر اولیاء کا اختلاف غیر مقلدین کے ساتھ ہو، یا کچھ عقائد کا نظریات کا اختلاف جماعت اسلامی کے ساتھ ہو، یا مستشرقین کے ساتھ ان کا تعلق ہو، یا اس زمانے میں برادران وطن کی طرف سے جو اشکالات کیے جاتے ہیں، ان کی اس سے متعلق کتابوں کو آپ حاصل کریں۔ اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ ان اکابر نے جو یہ کتابیں لکھی ہیں تو انہوں نے کسی دوسری کتاب سے استفادہ نہیں کیا ہے، بلکہ وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا تھا درسیات کا، اس سے ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی یہ کام لیا۔ اس لیے ان صرف خارجی کتابوں میں مدار آپ کو نہیں رکھنا ہے، بلکہ حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، اصول کی جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں ان سے بھی آپ کا رابطہ رہنا چاہیے۔ انہی سے آپ کو وہ چیزیں ملیں گی، نکلیں گی کہ جس سے آپ اپنے علمی استدلال کے اندر مدد حاصل کر سکیں گے۔ ایک بات یہ کہ عوام خود اپنے طور پر کتنے بھی بدعمل ہوں، لیکن اپنے علماء کو وہ کچھ اور شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی نماز، آپ کی وضاقطع، آپ کی مسجد کی حاضری، آپ کے مشاغل پر ان کی نظر ہوگی اور ہونی چاہیے۔ آپ ان کے رہنما بن کر جا رہے ہیں، قائد بن کر جا رہے ہیں۔ کسی عامی آدمی کا پاجامہ اگر ٹخنے سے نیچے ہے تو وہ اس کو اتنی بری نظر سے نہیں دیکھیں گے جتنا کسی عالم کا پاجامہ ٹخنے سے نیچے ہو۔ کسی عام آدمی کا جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا ان کے نزدیک اتنا بڑا عیب نہیں بنے گا جتنا کسی عالم کا جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا یا بد کلامی کرنا، بد زبانی کرنا ان کو سمجھ میں آئے گا۔ نماز کے بارے میں اگر غفلت پائی جائے گی، عام آدمی کا جرم جس درجے کا سمجھا جائے گا، علماء کو اس سے بہت بڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے کن مجموعوں میں آپ کی شرکت ہو رہی، کن تقریبات میں آپ جا رہے ہیں، جہاں رسم و رواج و خرافات ہو رہی ہے وہاں بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میوزک چل رہی ہے، فوٹوگرافی ہو رہی ہے اور آپ بیٹھے دعوت کھا رہے ہیں۔ استدلال میں لوگ پیش کریں گے اگر فلاں کام غلط ہوتا تو فلاں مولانا صاحب، فلاں مفتی صاحب وہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ یعنی آپ کی یہ بے احتیاطی دین کو نقصان پہنچائے گی۔ آپ جس جماعت سے وابستہ ہیں اور جس درسگاہ سے فضیلت کی سند لے کر آپ جائیں گے، اگر آپ کے عمل میں، اخلاق میں، معاملات میں کوئی غلطی پائی جائے گی تو یہ دھبا اس کے اوپر لگے گا۔ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ پھل ہیں اس درخت کے، آپ کو دیکھ کر لوگ درخت کے بارے میں رائے قائم کریں گے۔ کیا کرتے ہیں وہاں کے اساتذہ، کیا سکھایا جاتا ہے دارالعلوم کے اندر، ایسے ہی فضلہ تیار ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اس لیے اپنے اساتذہ اور اپنے ادارے کی بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ اور حقیقت تو یہ کہ اللہ کے سامنے جواب دہی اگر ہمارے سامنے ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہے، تو پھر کسی یاد دہانی کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود آپ کے اندر اس کا احساس پیدا ہوگا۔ تو میں نے جو بات شروع کی تھی اپنے اکابر کے حوالے سے اس کی تکمیل کر دوں کہ اپنے اخلاق کی درستگی کے لیے، اپنے اخلاق کے تزکیہ کے لیے ہمارے تمام بڑوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ کسی صاحب نسبت سے رابطہ قائم کر کے اپنی اصلاح کرائیے، اپنے باطن کا تزکیہ، اپنے اخلاق کی درستگی، اپنے معاملات کی درستگی، اس لیے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ کے یہاں جو قلب سلیم لے کر جائے گا وہی سلامت رہے گا۔ اس قلب کو سلامتی والا قلب بنانا ہے۔ کتنے
اخلاق رذیلہ ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں جن کا ہم کو احساس بھی نہیں ہے۔ میں نے حضرت اپنے یہاں سے جانے کے وقت اپنے حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت کچھ مختصر سی نصیحت فرما دیجیے گا۔ فرمایا بیٹے 2 باتوں کا خیال رکھنا، حب جاہ اور حب مال سے بچنے کی کوشش کرنا۔ یہ 2 بہت بڑے فتنے ہیں، اور یہ بات حضرت نے اپنی طرف سے نہیں کہی ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حب الرجل لمالہ ولشرفہ علی دینہ او لدینہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں، وہ اتنا نقصان اس ریوڑ کو نہیں پہنچائیں گے جتنا حب مال اور حب جاہ آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ غور کیجئے، 2 بھوکے بھیڑیے کسی بکری کے ریوڑ میں آزاد چھوڑ دیے جائیں، ایک طرف ان کی تباہی کا تصور کیجئے، ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، سب کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ فرمایا جتنی وہ تباہی مچائیں گے وہ اس سے کم ہے جتنی تباہی حب مال اور حب جاہ کا بھیڑیا آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور ہمارے طبقے میں علماء اور فضلاء کے اندر یہ 2 چیزیں اللہ معاف فرے بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ مدرسوں میں ہے ہمارا نام نیچے کیوں آ گیا، ہماری موجودگی میں فلاں کو ترقی کیوں دے دی گئی، ہماری تنخواہ میں اضافہ کیوں نہیں کیا گیا، ہماری تنخواہ اتنی کم کیوں رکھی گئی۔ یہی تو حب مال ہے، یہی تو حب جاہ ہے۔ ہم مستحق تھے، ہمیں چھوڑ کر فلاں کو ترقی دے دی گئی، فلاں کو صدر مدرس بنا دیا گیا، فلاں کو شیخ الحدیث بنا دیا گیا، فلاں کو ناظم بنا دیا گیا، فلاں کو ذمہ داری دے دی گئی، فلاں کتاب کا میں مستحق تھا، فلاں کو پڑھانے کے لیے دے دیا گیا۔ اس لیے اگر آپ کسی ادارے میں جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت لے تو ایک تو یہ کہ کبھی تنخواہ میں اضافہ کی درخواست خود سے نہ کریں، مخصوص کتاب کے لیے ضد نہ کریں، خواہش ظاہر کر دیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے فلاں کتاب مل جائے تاکہ میں بھی پڑھاؤں، لیکن اس طرح نہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے کو ملے تو آپ کے دل میں اس سے کینہ پیدا ہو یا حسد پیدا ہو، آپ اس کو اپنا حق سمجھیں۔ حب مال اور حب جاہ، یہ 2 چیزیں اگر دل سے نکل جائیں تو ترقی کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائیں گے۔ اور خود سے جو عزت کا طلبگار ہوگا کہ مجھے عزت دی جائے تو جو معاملہ اس کا ہے، انا لا نولی امرنا ھذا من ارادہ، حضور نے فرمایا کہ جو امانت کا طلبگار ہوتا ہے ہم اس کو امیر نہیں بناتے، تو جو بڑائی کا طلبگار ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بڑائی عطا نہیں فرماتے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تجبر وضعہ اللہ، جو تکبر اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پست کر دیتے۔ یہی تو بڑائی ہے، اپنے کو بڑا سمجھنا، میں تو اس مرتبے کا کہ لائق تھا مجھے نیچا کر دیا گیا۔ اس لیے ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور جو کچھ پڑھا ہے یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ ہماری جب بخاری شریف ختم ہوئی تھی تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار رہتے تھے، بہت مختصر انہوں نے نصیحت کی تھی۔ اس میں انہوں نے ایک بات تو یہ کہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس بیمار اور کمزور بندے سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی تکمیل کرا دی۔ اس کے بعد فرمایا تھا کہ میرے عزیزو، یہ کتاب تمہارے اوپر اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت ہے۔ تمہارے سامنے احادیث صحیحہ کا ایک عظیم ذخیرہ آ گیا، نے پڑھ لیا، اس کی تشریح جان لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم پر پہنچ گیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، جان چکے۔ اب جان بوجھ کر اس کی خلاف ورزی کرو گے تو پکڑ ہوگی، حجت قائم ہو چکی ہے۔
ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو فرائض میں سے ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ وہ ہیں جو محرمات میں سے ہیں، ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، کچھ فضائل کی چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اولا غیر اولا کا اختلاف ہے اور مختلف روایات ہیں، ان میں کسی ایک پر عمل کرنے والا بھی تارک عمل نہیں کہلائے گا۔ مثلا آمین بالجہر، آمین بالسر، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، لہذا اگر کوئی بالسر آمین کہتا ہے تو وہ آمین بالجہر کا مخالف نہیں کہلائے گا، وہ تارک سنت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دلائل کی روشنی میں کسی بھی مسئلے میں اگر کسی نے ایک حدیث کو اختیار کیا کسی امام نے اور اس کے متبعین اس پر عمل کر رہے تو وہ بھی حدیث پہ عمل کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہماری سنت کے سب سے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نیچے ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ ان کے بھتیجے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے رفع یدین شروع کر دیا ہے، تو انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی مولانا عبد القادر صاحب فرمایا، میاں عبد القادر سنا اسماعیل رفع یدین کرتے ہیں، ذرا پوچھو کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے، اس لیے میں سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ جب یہ جواب پہنچا شاہ عبد العزیز صاحب کے پاس تو فرمایا، میں نے تو سمجھا تھا کہ اسماعیل نے کچھ پڑھا لکھا ہے لیکن اسے تو کچھ نہیں آتا۔ مخالفت وہاں کہلاتی ہے جہاں ایک سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کیا جائے، سنت کو چھوڑ کر خلاف سنت کو اختیار کیا جائے، لیکن جہاں دو سنتیں ہوں، ایک سنت کو چھوڑ کر دوسری سنت کو اختیار کرنا، یہ ترک سنت نہیں کہلاتا۔ لیکن ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ آدمی کو تلفیق کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہر فرد آزادانہ طور پر کبھی اس سنت کو کبھی اس سنت کو، اس لیے کہ عافیت ائمہ اربعہ کی تقلید کے اندر ہے، تاکہ نفس اور ہوا سے آدمی آزاد رہ سکے اور اتباع شریعت کر سکے، اتباع خواہشات نہ کرے۔ اس لیے میرے اس جملے کا یہ شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کا یہ مطلب نہ نکالنا چاہیے کہ ہم بھی آزاد ہیں اور ہر مسئلے کے اندر کبھی اس پر عمل کر لیا کبھی اس پر عمل کر لیا، بلکہ یہ بتلانا ہے کہ آپ اگر آمین بالسر کر رہے ہیں تو یہ ترک حدیث نہیں ہے۔ تو روایات جو ہمارے سامنے آئی ہیں ان میں جو اخلاق کے سلسلے کی چیزیں ہیں ہمارے اندر وہ آنی چاہیے۔ بھئی یہ فوٹو کون لے رہا ہے؟ بار بار کیمرہ چمک رہا ہے، کون حرکت کر رہا ہے یہاں پہ؟ تو آپ ان تعلیمات نبویہ کے اپنے آپ کو پیکر بنانے کی کوشش کریں تاکہ آپ خود امت کے لیے نمونہ بنیں اور آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ عمل کریں۔ دین قول سے نہیں عمل سے منتقل ہوا ہے، یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ کوئی قولی روایت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز کا طریقہ بیان کیا گیا ہو۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملے گی جس میں حج کا لبیک سے لے کر اختتام تک طریقہ بیان کیا گیا ہو، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذوا عنی مناسککم، ہو سکتا ہے کہ آئندہ تم مجھے نہ دیکھو، مجھ سے حج کے ارکان کو سیکھ لو۔ حضور کے عمل کو دیکھتے تو لوگ عمل کرتے تھے۔ اور روایت آپ نے پڑھی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کسی شخص نے غالباً حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتائیے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کو جانتے ہو؟ ہاں، جب وہ گھر سے نکلے تو ان کے ساتھ ہو جاؤ اور دن بھر ان کے ساتھ رہو، ان کے ہر عمل کو غور سے دیکھو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم دَلًّا وَسَمْتًا وَهَدْيًا، ہر چیز میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایتیں آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادتاً یا اتفاقاً کیا ہے
اس کی بھی وہ پیروی کرتے تھے۔ دین اسی طریقے سے آیا ہے کہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر چھوٹوں نے عمل سیکھا ہے۔ نماز 7 سال کی عمر میں بچے کو جو حکم دیا گیا ہے پڑھوانے کا، تو 7 سال کی عمر میں مکمل نماز نہیں پڑھتا وہ۔ اچھا، کتنے آدمی وہ ہیں آپ میں کہ جنہوں نے نماز تقریر کے ذریعے سیکھی ہو؟ بھائی بچہ ہے، ابا کے بغل میں کھڑا ہوا ہے، ان کو دیکھ رہا ہے، نیت باندھ رہا ہے، انہیں کو دیکھ کے رکوع میں جا رہا ہے، انہیں کو دیکھ کے سجدے میں جا رہا ہے، عمل سے سیکھا ہے۔ اب اس میں جو غلطیاں اس کی اصلاح کی گئی، نمازی بن گیا۔ آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ عمل سیکھیں گے، اس لیے اپنے آپ کو آپ سفیر بنائیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نمائندہ بنائیے اپنے اساتذہ کرام کا۔ آخری بات، جو مسلک و مشرب علماء دیوبند کا، اپنے اکابر کا آپ نے پڑھا ہے، دیکھا ہے، اگرچہ آپ اس کی مکمل تفصیلات سے واقف نہیں، یہ بھی ایک شکایت ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ اس پہ زور نہیں دیا جاتا، اور جو دوسرے فرقے ہیں ان کے وہی امتیازات ہی ان کے سب کچھ پونجی ہیں، اس لیے انہی پر سارا زور دیا جاتا ہے۔ کہیں آمین رفع دین پہ زور دیا جاتا ہے، کئی قیام و میلاد کے دلائل فراہم کرائے جاتے ہیں، علم غیب اور نور و بشر کا مسئلے کے دلائل فراہم کرائے جاتے ہیں، یہاں بنیادی دینی تعلیم دی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال سابقہ تو آپ کو ان سے پڑے گا۔ تو ایسے موقع پر 2 کام، ایک تو خود اپنی جگہ پر آپ مضبوط رہیں اپنے عقیدہ و مشرب کے اوپر، اس وجہ سے نہیں کہ وہ صرف آپ کے اکابر کا مسلک ہے، بلکہ پوری بصیرت کے ساتھ آپ نے اس کو قبول کیا ہے، اور وہ اعدل تمام مذاہب و مسالک پر سب سے زیادہ مبنی بر اعتدال ہے، اس وجہ سے اس کو قبول کیا، اس سے قدم آپ کا ہٹنے نہ پائے۔ دوسری ایک اس سلسلے کے جو دلائل ہیں، جو کتابیں ہیں، ان کا آپ مطالعہ کریں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی حقیقت یہ ہے کہ کتاب پڑھانے کا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوا ہے۔ جتنی محنت ہونی چاہیے، نہ میں محنت کر سکا اور نہ اتنی محنت سے آپ تک اپنی بات کو پہنچا سکا۔ یہ آپ کا حق تھا میرے اوپر، لیکن اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی ہوئی ہے۔ میں اگر مگر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ اعتراف کر رہا ہوں۔ آپ یہاں سے جا کر معلوم نہیں کون کہاں جائے گا، کس کام میں لگے گا، اس لیے درس و تدریس کے سلسلے میں یا معاملات کے سلسلے میں چونکہ مجھ سے متعلق انتظام بھی ہے، اس لیے ممکن ہے کہ فیصلوں میں اور انتظام کے سلسلے میں کچھ حق تلفی ہوئی ہو، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ عمر کے آخری مرحلے میں چل رہا ہوں، معلوم نہیں اگلے سال بھی یہاں بیٹھنا نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما لے، لیکن آپ لوگوں کی حق تلفی جو ہوئی ہے، جس میں کوتاہی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے واسطے یہیں سے معاف کر کے اٹھیں، دل میں کسی طرح کی ناراضگی یا کدورت لے کر نہ جائیں، اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ زندگی کے آخری لمحے تک اس خدمت سے وابستہ رکھے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ دعا میں اپنے تمام اکابر کو شامل کریں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تمام محدثین، تمام فقہا جن کی تصنیفات سے ہم نے استفادہ کیا ہے، نورانی قاعدہ سے لے کر بخاری شریف تک، قاعدہ بغدادی سے لے کر تکمیل افتاء اور تکمیل تخصص فی الحدیث تک، جتنے مصنفین کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے یا کریں گے، ان کا احسان ہے ہمارے اوپر، اس لیے ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا ان کو بھرپور صلہ عطا فرمائے۔ ان کی بات نقل کرنے میں، ان کی مراد متعین کرنے میں، مثلا ترجمۃ الباب کا مطلب متعین کرنے میں اگر کہیں چوک ہوئی ہے اور ان کی منشا کے خلاف ہماری زبان سے کوئی بات نکل گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ اسی طرح جتنے اساتذہ سے بھی ہم نے علم حاصل کیا ہے ابتدا سے لے کر اب تک، چاہے وہ موجود ہوں چاہے مرحوم ہو چکے ہوں، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ
ان کی خدمات کو ان کو صلہ عطا فرمائے، جو دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ رہ گئے ان کو عمروں میں برکت عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند جو ہم سب کی مادر علمی ہے، جو ہمارے اکابر کی امانت ہے، اس کے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جملہ شرور و فتن اور آزمائشوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔ ملک کے، وطن کے اور برادران وطن کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ دن بدن دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، حالات مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک باقی رکھے، اس کے فیض کو جاری و ساری رکھے اور ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ دارالعلوم کے تمام وہ معاونین کہ جن کے تعاون سے، جن کی مالی تعاون سے، اخلاقی تعاون سے دارالعلوم اور مدارس دینیہ چل رہے ہیں، ان کے حق میں بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تجارتوں میں، کمائیوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے لیے اس خرچے کو صدقہ جاریہ بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا عن ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ وہ علم جس کا سلسلہ جاری رہے، جس سے نفع اٹھایا جائے، وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس کارخانے کو چلانے میں تمام لوگ شریک ہیں، اس کے بانیان، اس کے اساتذہ، اس کے کارکنان، اس کے طلبہ، اس کے معاونین، سب کے سب اس قافلے میں شریک ہیں، سب کے تعاون سے یہ ادارہ اور ادارے چل رہے ہیں۔ ان سب کے لیے دعا کریں، کارکنان کے لیے دعا کریں، محبین اور معاونین کے لیے دعا کریں۔ دارالعلوم کے سلسلے میں جذبہ خیر رکھنے والے محبین کے لیے بھی دعا کریں، اور ہم سب کا کے اوپر سب سے پہلا اپنے نفس کا حق ہے، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے، رضا و خوشنودی عطا فرمائے، دین کی خدمت قبول فرمائے کے لیے قبول فرمائے، اپنے والدین کے لیے دعا فرمائے، اس لیے کہ اس درسگاہ سے وابستہ ہونے میں اور اس مرحلے تک پہنچنے میں سب سے پہلے ان کا احسان ہے۔ انہوں نے آپ کو فارغ کیا اور یہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ ہموار کیا، اور جس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے ہوں ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور جو زندہ ہیں ان کے لیے صحت و سلامتی کی بھی، مغفرت کی بھی، ترقی درجات کی، ان کے عمروں میں برکت کی دعا کریں۔ جن جن لوگوں نے یہاں اس مجمع میں شرکت کی ہے، اپنے دلوں میں آرزوئیں، تمنائیں لیے ہوئے ہیں۔ مشہور یہی ہے کہ بخاری شریف اور حدیث کی کتابوں کے ختم پر جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ بہت سی پرچیاں بھی آئی ہوئی ہیں، اس میں لوگوں نے اپنی مرادیں، اپنی ضرورتیں لکھ رکھی ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جو آنا چاہتے تھے لیکن چونکہ یہاں اعلان نہیں ہوا ہے اس لیے نہیں آ سکے۔ ان کے دل میں جو خواہشات ہوں، جو تمنائیں ہوں، جو آرزویں ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پوری فرما دے، قبول فرما لے، اور ہم سب کے متعلقین کو، ہمارے اہل خانہ، ہمارے والدین، اہل و عیال، متعلقین، سب کو اللہ تعالیٰ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ملک کے اندر امن و امان کو عام فرمائیں، خوف و دہشت اور بے اطمینانی کی جو کیفیت، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائے۔ دعا فرما لے بھائی، نکاح ہو جائے پہلے، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ آ جاؤ بھائی، یہیں بیٹھا دو۔ اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کے دکھلا دو تو سب کو، اوپر اوپر اوپر۔ بھائی یہ نوشہ ہے۔ اچھا بھائی ایک کام رہ گیا، اجازت دینے والا، بیٹھ جاؤ، یہیں بیٹھو، ادھر متوجہ ہو جاؤ، سن لو۔ ایک تو اجازت رسالۃ الاوائل کے ساتھ ہو چکی ہے تمام برویات کی۔ آج خاص طور سے بخاری شریف کے ختم ہونے کے موقع پر میں ان تمام شرائط کے ساتھ جو اجازت کے موقع پر ذکر کی جاتی ہیں، اور جس کا ذکر خطبہ مسنونہ کے شروع میں آپ کے قاری صاحب نے بھی کر دیا ہے، اپنے وضاقتہ کو درست رکھیں، عقیدے کو درست رکھیں، مسلک اہل حق سے وابستہ رہیں، ہر طرح کی گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، تو آپ کو اور تمام حاضرین کو جو اہل علم میں سے ہیں بخاری شریف اور جملہ کتب حدیث کی اپنی سند سے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔
اس موقع مسلسلات تو آپ پڑھ چکے ہیں، اس میں ایک روایت انا احبک فقل کی جو ہے اس کو میں اس موقع پہ پڑھ دیا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے فرمایا، یا معاذ انا احبک فقل اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے، لہذا ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کرو، انا احبک نہیں، رب اعنی، یا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، فانا اقول لکم انا احبکم فقولوا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ اپنی سند متصل کے ساتھ جو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھ کو حاصل ہے، آپ حضرات تک اس امانت کو پہنچا رہا ہوں۔ اگر معمول ہے تو بہت اچھا، ورنہ معمول بنا لیں کہ نماز فرض کے بعد جو دعا ہو اس میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کو شامل کر لیں۔ مولانا نوشاد احمد ابن حفیظ الرحمن صاحب، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا۔ ہاں بھائی، مولانا نوشاد احمد صاحب، میں نے آپ کا نکاح جناب، اور بھائی اس کے وکیل کون ہیں؟ کوئی ہے کہ نہیں؟ اجازت تو لی نہیں، آپ وکیل ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں نور جہاں کا نکاح مولوی نوشاد کے ساتھ کر دوں؟ زور سے کہیے۔ ماشاء اللہ، میں وکیل تو بنایا نہیں کہ وہ نکاح کیسے کروں گا، اب وکیل ہو گیا میں نے آپ کا نکاح توقیر عالم صاحب کی صاحبزادی نور جہاں بانو صاحبہ کے ساتھ 21,000 روپے مہر کے عوض کر دیا۔ آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لک و علیک وجمع بینکما فی خیر، بہت بہت مبارک۔ اچھا بھائی، اب بھائی دعا فرما لو۔ ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے، بڑی تباہیاں مچی ہیں وہاں کے مصابین متاثرین کے لیے، جو زندہ ہیں ان کی صحت یابی کے لیے، جو مرحوم ہو گئے ان کے مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ دونوں اسلامی ملک ہیں اور شاید ہی کوئی غیر اس کے اندر ہو، ورنہ سارے کے سارے اپنے بھائی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ بانی ہے یہ؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق
سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها نجاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المال والأهل والولد اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وألسنتنا من الكذب وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة اللهم طهر أعيننا من الخيانة اللهم طهر أعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اے اللہ ہماری کامل مغفرت فرما دے اے اللہ ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ ہم ہر اس گناہ کے اندر ملوث ہیں اے اللہ ہمارے آنکھیں خطا کار ہیں زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں کانوں سے غیبت سنتے ہیں دلوں میں تکبر بیٹھا ہوا ہے اے اللہ ہم تیری ذکر سے تیری یاد سے غافل زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے ہمارے ساتھ رحم کا کرم کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما دے ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دے ہمارے تمام متعلقین کی مغفرت فرما دے اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے تمام حاضرین کی مغفرت فرما دے سب کے والدین کی مغفرت فرما دے اے اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما نفس و شیطان کے شرور سے حفاظت فرما زندگی کے آخری لمحے تک اپنی رضا عطا فرما اپنی رضا والے اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما یا اللہ مال کے فتنے سے حفاظت فرما
جہاں کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اعمال و اخلاق کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہمیں کسی طرح کی آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ عفو عافیت عطا فرما، اے اللہ عفو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ یہ تیرے فضل سے، تیرے کرم سے اے اللہ بخاری شریف کا اختتام ہوا ہے۔ اے اللہ اس کے پڑھنے پڑھانے میں یقیناً کوتاہیاں ہوئی، اے اللہ معاف فرما دے۔ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی غلط بات منسوخ ہو گئی ہو، اے اللہ اس کے وبال سے حفاظت فرما۔ اے اللہ کسی عبارت کے پڑھنے میں غلطی ہو گئی ہو، کسی حدیث کی تشریح میں غلطی ہو گئی ہو، اے اللہ اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بے دھیانی اور غفلت کے ساتھ پڑھا، اس کو معاف فرما دے۔ اے اللہ علم کی حقیقت ہمارے اوپر واضح فرما دے، علم حقیقی کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما۔ اے اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور تمام محدثین کرام کو اے اللہ ان کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی خدمت کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ تمام محدثین، تمام فقہا، تمام ہمارے اساتذہ کرام، تمام کتابوں کے مصنفین جن کے علوم سے ہم نے استفادہ کیا ہے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو ان کو قربانیوں کا بدلہ عطا فرما۔ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بانیان، اس کے معاونین، اساتذہ، کارکنان، طلبہ، محبین، سب کی مغفرت فرما، سب سے راضی ہو جا، سب کو ان کی خدمات کا بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے کارکنان کو، خدام کو قبول فرما، صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ملک کے امن و امان، ملک کے اندر امن و امان کو عام فرما۔ اے اللہ یہ طلبہ عزیز جنہوں نے اپنے علم کی رسمی تکمیل کی ہے، اللہ ان کو علم دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ غوائط اور غوائط سے حفاظت فرما، سب کے ایمان کی حفاظت فرما، فتنوں سے حفاظت فرما، زندگی کے آخری لمحے تک ایمان کی حفاظت فرما، ایمان پہ سب کو خاتمہ نصیب فرما۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شرور سے حفاظت فرما۔ اے اللہ سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے فارغ فرما دے، ان کے دنیا کی کفالت تو اپنے ذمہ لے لے۔ اے اللہ ان کی کفالت تو خزانہ غیب سے فرما۔ اے اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام سے پوری پوری حفاظت فرما۔ اللہ اس مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے دلوں کی مرادیں پوری فرما۔ جن لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہیں یا ہم میں سے کسی سے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ سب کو اے اللہ ان مرادوں کے اندر کامیابی عطا فرما۔ جو مقدمات میں گرفتار ہیں اللہ ان کو مقدمات سے خلاص نصیب فرما۔ ہمارے بھائی جو جیلوں میں پڑے ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو لا علاج بیماری میں مبتلا ان کو بھی شفا عطا فرما، جو لا اولاد ہیں، بے اولاد ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہماری جو بہنیں بھائی، جو بچے بچیاں بغیر رشتے کے بیٹھے ہوئے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما۔ ان کے والدین کو ان کے سرپرستوں کو ان کے نکاح کی ذمہ داری سے مگدوش فرما۔ اے اللہ ہر ایک لابلد کو اولاد عطا فرما، بے نکاح کو نکاح کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ عفت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے نگاہوں کی حفاظت فرما، ہماری زبان کی حفاظت فرما، ہمارے قلب و دماغ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اخلاق حسنہ سے مزین فرما، اخلاق رذیلہ سے ہمیں پاک فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و